پولیٹیکل سائنس کی انٹروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں جو انسان ہے، جو ہیومن بینگ ہے، یہ نیچرلی ایک سوشل اینیمل ہے، ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، اور اس کی بہت ساری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کہ روٹی، کپڑا، مکان، شادی، تعلیم اور اس طرح کی بے شمار بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ہر انسان کی۔ اب ان تمام بنیادی ضروریات کو اچھے طریقے سے فلفل کرنے کے لیے، ان تمام بنیادی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے ایک انسان کو، ایک ہیومن بینگ کو مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں، ایک کمیونٹی میں رہنا ہوتا ہے، اسے گروپ آف پیپل کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ کمپلیٹ یا آل ان آل نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوسائٹی سے آئسولیٹ ہو کے، ایک معاشرے کو وہ خیر بات کہہ کے، وہ کہیں جا کر اکیلے جو ہیں یہ ساری کی ساری بنیادی ضروریات فلفل کر سکتا ہے، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اور یہ ایک غلط سوچ ہے۔ ان تمام بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ ایک مریض ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایک بندہ جس کے ساتھ معاشرے میں زیادتی ہو رہی ہے، اس کو اب اس کے حقوق نہیں مل رہے یا اس کو انصاف نہیں مل رہا، تو اس کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں یا کسی بھی انسانی معاشرے میں مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف جینڈرز، مختلف کام کرنے والے، مختلف کام جاننے والے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر اسی لیے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ بلڈ اپ کرتے ہیں، اچھے ریلیشنز بلڈ اپ کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جو کہ ہر انسان کی اپنی جو ہے وہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، تو یہ بنیادی ضروریات جو ہے وہ اچھے طریقے سے فلفل کی جا سکیں۔ اب دیکھیں، جب کہیں پر بھی کسی بھی معاشرے میں مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف کام کرنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے، ٹھیک ہے، مختلف جینڈرز جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پر جو ہے وہ کنفلکٹس بھی جنم لیں گے، وہاں ڈسپیوٹس بھی ہوں گی، وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک انسانی معاشرے کا جو ہے وہ ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل پرفیکٹ سوسائٹی ہے، یہ بالکل پرفیکٹ معاشرہ ہے، یا یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ بالکل ہی خراب ہیں۔ ایک انسانی معاشرے میں نیکی اور بدی، اچھے اور برے کام، اچھے اور برے لوگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس دنیا میں جو ہے وہ اچھے کام بھی ہوں گے، برے کام بھی ہوں گے، نیک کام بھی ہوں گے، بد کام جو ہے یا جو برے کام جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، جرائم بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، خیرات اور صدقات بھی ہوں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسانی معاشرے میں ایک ساتھ ہی چلتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے، مختلف کام کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر رہتے ہیں، تو ان کی آپس میں جو ریلیشنز ہوتی ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے جو افیئرز ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے اس معاشرے کو خوشحال بھی ہونا چاہیے، اس کو ترقی یافتہ بھی ہونا چاہیے، اس سوسائٹی کو پروڈکٹیو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ سارے کے سارے لوگ بس جس طرح سے گزار رہے تھی زندگی اسی طرح سے گزارتے رہیں، نہیں، بلکہ انسان کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ خوشحال رہنا چاہتا ہے، وہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتی دی ہے وہ اس کا لوہا منوانا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں یہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو پراپرلی مینیج کیا جا سکے، ان کو پراپرلی
ریگولیٹ کیا جا سکے. لیکن اگر یہ ہیومن ایکٹیویٹیز ریگولیٹ نہیں ہوتی تو اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی پوری جو سوشل لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہاں اونچ نیچ آ جاتی ہے، لا قانونیت آ جاتی ہے، انارکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں غربت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ بہت سارا مال آ جاتا ہے، ریسورسز پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بنیادی ضروریات سے ہی محروم ہو جاتے ہیں. لوگوں کی تمام بنیادی ضروریات کو اچھے طریقے سے فلفل کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک جو ہیومن سوسائٹی ہے وہاں کوپریشن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکے، تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، اور کنفلکٹس جو ہیں ان کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک ان کو پریونٹ کیا جا سکے، تاکہ جو انسانی ذہن ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتی دی ہیں وہ اس کا لوہا منوا سکے، ہیومن ٹیلنٹ باہر آ سکے، لوگوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس سے معاشرے کو فائدہ ہو، اور تمام کے تمام لوگوں کو اس کو ان چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا. اب کوئی بھی جو انسان ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کب کر سکتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کب باہر آ سکتی ہے؟ یہ تبھی باہر آ سکتی ہے جب وہاں اس سوسائٹی میں ایسا ماحول ہو، ٹھیک ہے، یا وہاں پر اس کو ایسے مواقع ملے جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اب دیکھیں، ایسا ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے اور اس سوسائٹی کو، اس کمیونٹی میں جو ہیومن ریلیشنز ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پراپرلی ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک باڈی بنائی جائے یا مختلف باڈیز بنائی جائیں، انسٹیٹیوشنز بنائی جائیں، ادارے بنائے جائیں، مختلف قوانین بنائے جائیں، پالیسیاں بنائے جائیں، اور فائنلی چیزوں کو ڈٹرمن کیا جائے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہیں. اگر اس کام کو اس طرح سے کیا جائے تو اس سے سوسائٹی کو بینیفٹ ہوگا، اگر یہ کام اس طرح سے کیا جائے، یہ کام جو ہے اس کو کرنے کا اگر یہ طریقہ آپ اپنا لیں تو اس سے سوسائٹی کو جو ہے وہ جنرلی بہت فائدہ ہوگا، اور اگر یہ کام آپ اس طرح کریں گے تو یہ سوسائٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب جب کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی سوسائٹی میں وہاں مختلف باڈیز ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں، وہاں کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے سرٹن پیرامیٹرز میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، تو ایسے سوسائٹی کو یا ایسے معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی ہے. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر ہر چیز کے لیے ایک سسٹم موجود ہے، ایک پراپر میکینزم موجود ہے. یہاں پر ایک جو سسٹم ہے وہ بیسیکلی ایگزسٹ کر رہا ہے. اس معاشرے میں ایک سیاسی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے، ایک معاشرتی نظام ہے، ایک تعلیمی نظام ہے. یہاں کی جتنی بھی ایڈمنسٹریٹیو میٹرز ہوتے ہیں یا جو ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اس معاشرے میں یہ کام جو ہے یہ الاؤڈ ہیں، یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ نے اس معاشرے میں بچنا ہے، یہ کام جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. پولیٹیکل سائنس میں بیسیکلی ہم انہی معاشروں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو معاشرہ ہے، اس کا سیاسی نظام کیا ہے، اس کا معاشی نظام کیا ہے، اس کا تعلیمی نظام کیا ہے، ٹھیک ہے. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو مختلف باڈیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں، وہاں کا حکومتی نظام کیسا ہے، عدالتی نظام کیسا ہے، اسٹیٹ بیسیکلی ہے کیا، یہ جو ایک انٹیٹی ہے یہ ہے کیا، اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں، کیا اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ہم نے پولیٹیکل سائنس میں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. پولیٹیکل سائنس ہمیں یہی چیز سمجھاتا ہے کہ جو معاشروں کے جو مختلف معاشرے ہوتے ہیں، جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، تو ان کا سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور جو مختلف ان کے جو میکینزمز ہوتے ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. سائنٹیفکلی کسی بھی معاشرے کے پولیٹیکل پروسیس کی اسٹڈی کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. جب ہم کسی سوسائٹی کی، کسی معاشرے کی سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں جو مختلف ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں یا ہیومن کانڈکٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں، جب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، ان کو انالائز کرتے ہیں، تو یہ
جو سبجیکٹ ہیں یعنی جہاں پر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اسے پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ اب جیسے ہم اس سبجیکٹ میں آگے مختلف ٹاپکس کو سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے کس طرح سے سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی تھی، پھر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آئی، اور ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے، اور یہ مختلف چیزیں جو ہیں مختلف ٹاپکس میں ہم نے آگے سمجھنی ہیں۔